बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 25वीं तरावीह उसी की निस्बत से 25वें पारे का खुलासा लेकर हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। तो 25वें पारे के शुरू के अंदर ही अल्लाह ताला ने क़यामत के वक़ू का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि क़यामत का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लोग बेख्याली में होंगे, अपनी ख़रीद व फ़रोख्त के अंदर लगे हुए होंगे तो अचानक उनके ऊपर जो है वो क़यामत नाज़िल हो जाएगी। और आगे जब क़यामत का दिन होगा तो मुशरिकीन से वहाँ पे अल्लाह ताला ने जो सवाल किया उसका ज़िक्र किया कि मुशरिकीन से वहाँ सवाल किया जाएगा कि कहाँ हैं वो तुम्हारे शरीक जिनको तुम अल्लाह ताला के शरीक ठहराते थे, उनको सामने पेश करो। तो उस वक्त जो कुरान करीम बतलाता है कि वो उस वक्त नदामत में सर झुकाए हुए अल्लाह ताला से अर्ज़ करेंगे, अल्लाह आज हमारे और आपके दरमियान ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपके लिए शरीक का इकरार करता हो। सूरत के इख्तिताम के अंदर अल्लाह ताला ने बंदों से वादा फरमाया कि इंसान के जितने भी राज हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मैं राज इंसान को बतलाऊँगा और वक्तन फ़ौक्तन उसको राज पता चलते जाएंगे यहाँ तक कि वो मान लेगा ये किताब बरहक है और इसमें कोई शक नहीं। पहले दौर की बात करें तो उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें नहीं थी। आज जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कुरान की हक्कानियत हमारे सामने बिल्कुल 100% साबित होती जा रही है, चाहे साइंस है चाहे टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के अंदर। और कुरान जैसा कि आम सी एक मिसाल है कि जैसे कुरान कहता है कि हर इंसान के अल्लाह ताला ने पूरे अलहदा बनाए हुए हैं। अब फिंगरप्रिंट, थंब इम्प्रेशन हर इंसान का अलहदा है और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा थंब इम्प्रेशन लग रहा है। पहले वही बात थी कि पहले हमें पढ़ लिख के साइन पे लेके आए और अब वापस हम अंगूठों के ऊपर आके। और अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ पैदा फरमाई है कि मैं अपनी आप मिसाल लेता हूँ कि मेरे जो हाथ की हैं उंगलियाँ ये इनको एलर्जिक है। तो मौसम चेंज के साथ ना ये एलर्जिक से पूरे तकरीबन तो समझे कि फट जाती हैं पूरे ये मेरे पोरे ना, और बिल्कुल लाइनें गायब हो जाती हैं जितने फिंगरप्रिंट के होते हैं। ऊपर से सारे मिट जाते हैं, फिर ना मेरा कहीं फिंगरप्रिंट लगता है ना कुछ लगता है, बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखे, महीना गुजरता है, वापस ऊपर चमड़ा आता है और वही निशान जो पहले थे वही वापस आ जाते, फिर फिंगरप्रिंट लगना शुरू हो जाते। तो कुदरत है कि एक दफ़ा ख़त्म हो गए लेकिन दोबारा, और दुनिया के किसी इंसान का आपस में फिंगरप्रिंट और ये चीज़ मैच नहीं होती। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं बंदों को राज बतलाऊँगा, तो ये सारे अल्लाह ताला के राज ही हैं। और इस वक्त में अंदर भी कुरान जो है वो लोगों के लिए सबसे बड़ा मौजज़ा है। यहाँ पर ये सूरत मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने नई सूरत शुरू की, उसका नाम सूरत शूरा है। मक्की सूरत है, 53 उसके अंदर आयात हैं। और शूरा इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ईमान वालों की एक सिफ़ात का जिक्र किया कि आपस में मशवरा करते थे, तो उसकी निस्बत से इस सूरत को सूरत शूरा कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि कुरान को हमने अरबी में नाजिल किया। क्यों नाजिल किया उसके बारे में फरमाया था कि तुम बड़े गाँव यानी उससे मुराद मक्का है रहने वालों को, जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको रास्ता दिखलाओ। तो उस वक्त क्योंकि आप अलैहिस्सलाम भी अरबी थे और इसलिए कुरान को अरबी के अंदर नाजिल किया गया। और फिर फरमा दिया कि अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लामी शरीयत मुख्तलिफ आती रही। जैसे कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीनों में से जो अल्लाह ताला का दीन है वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम में शुरू दिन से है, बाकी शरीयत मुख्तलिफ आती रही, सब कुछ आता रहे, लेकिन असल जो था वो दीन इस्लाम है। फिर इसके बाद आगे सूरत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की कुछ सिफ़ात जिक्र की। क्या सिफ़ात है? फरमाया अपने रब पर भरोसा रखते हैं, बड़े बड़े गुनाह और बेहयाइयों के कामों से परहेज़ करते हैं, गुस्सा आ जाए तो माफ़ करते हैं, रब की फरमाबरदारी करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, आपस के अंदर मशवरे करते हैं, जो अल्लाह ताला ने माल दिया उस माल में से खर्च करते हैं, अगर किसी से बदला लेना हो तो जितना उस पर जुल्म और ज़्यादती हुआ उसी के बकदर वो लोग बदला लेते हैं। और इसके ऊपर फिर ये सूरत को अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया। इससे आगे नई सूरत शुरू होती है, उसका नाम है सूरत ज़ुख़रुफ़। मक्की सूरत है। वजह तस्मिया ये है कि आगे लफ्ज़ ज़ुख़रुफ़ आया जो सोने और ज़ीनत के माने के अंदर है, इस वजह से इस सूरत को सूरत ज़ुख़रुफ़ कहा जाता है। और इस सूरत ज़ुख़रुफ़ का जो मौजू है वो असल में उसूल ईमान है। और इब्तदाई सूरत ही कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी मुइज़ा कुरान करीम के अंदर से हुई। और उसके आगे अल्लाह ताला ने कसम खा कर ये बात इरशाद फरमाई कि हमने इस कुरान को अरबी बनाया है ताकि तुम समझो
اور یہ بڑی کتاب میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد آگے سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے جو ہم کافی دفعہ آپ کے سامنے شیئر کر چکے ہیں، اگر آپ کو اس میں ہے تو آپ ہماری پیچھے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک قابل نفرت سوچ کو ذکر کیا۔ وہ سوچ کیا تھی کہ ایک طرف تو مشرکین کی نفسیات یہ تھی کہ بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے اور ان کی پیدائش کے اوپر گھروں سے باہر نہ نکلتے تھے، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اللہ کی نسبت بیٹیوں کی طرف کرتے تھے۔ اور فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو آگے مشرکین کے اس دعوے کی تردید کر دی اور آگے ایک اور دعویٰ تھا، اس کی بھی تردید کر دی۔ وہ کیا دعویٰ تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو اس کی تردید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ملت ابراہیمی پر ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کلمہ توحید چھوڑا تھا، انہوں نے تو بتوں کی عبادت کرنے سے روکا تھا، لیکن تم نے طرح طرح کے بت بنا رکھے، تو تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی کے اوپر ہو؟ اس کے بعد قرآن مجید مشرکین کی ایک اور انتہائی حماقت پر مبنی بات کو ذکر کرتا ہے۔ جب ان کو کلمہ حق کی، کلمہ توحید کی دعوت دی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں میں سے کسی سردار پر نازل کیوں نہ ہوا، اگر سردار پر نازل ہوتا تو ہم ایمان لے کے آ جاتے۔ تو اس کی تردید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا آیات کے اندر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص وہ لوگ اپنے رزق کے مالک نہیں ہیں، رزق کی تقسیم کے اندر ان کا اختیار نہیں ہے، تو نبوت جیسے اتنے بڑے منصب، عظیم منصب پر ان کو کیسے اختیار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نبوت رسالت عطا کرتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو امیر ہوگا، بڑے طبقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی کو نبوت عطا کریں گے، وہ تو اس کی قدرت ہے کہ جس کو چاہیے نواز دیتا ہے وہ۔ اس سے آگے حضرت موسیٰ و فرعون کا قصہ ذکر کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دریا کی بے رحم موجوں کے ذریعے اس کو غرق کر دیا، جس کے بارے میں وہ کہتا ہوتا تھا کہ میرے حکم کے بغیر یہ دریا چلتے ہی نہیں، اسی دریاؤں نے اس کو غرق کر دیا۔ اور مکمل پورے قصے ہم کافی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، تو یہاں پر کیونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے یہاں شیئر نہیں کرتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات آپ نے دیکھنے ہیں اور سننے ہیں تو ہماری گزشتہ ویڈیوز کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی اختتامی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جاہلوں سے اعراض کرنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ ان جاہلوں سے منہ پھیر لو اور ان کو سلام کہہ دو، جیسے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل تم سے مخاطب ہو تو ان کو سلام کو اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرو، انہیں ان قریب اپنے انجام کا معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نئی سورت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورت دخان، مکی سورت ہے، 59 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دخان آگے ذکر ہو رہا ہے، اس کی نسبت سے رکھا دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ ابتدائی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کے اوپر قسم کھائی اور فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا، یعنی لیلۃ القدر میں، جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ آگے مکہ کے جو اس وقت کے فرعون بننے بیٹھے تھے ان کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر دیا کہ وہ فرعون کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اس کی ملکیت میں سونے تھے، باغات تھے، 20 محلات تھے، سونا زمین سونا اگلتی تھی، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور دریا کے ذریعے اس کو دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا۔ تو تم لوگ کیا ہو جب اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر سکتا ہے اور اس کو تباہ و برباد نیست و نابود اور دنیا کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا سکتا ہے، اگر تم نہ سنورے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اور پھر اختتام صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہولناک عذابوں کا ذکر کیا جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کل قیامت کے دن کرنا پڑے گا۔ تو یہ سورت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آگے سورت الجاسیہ شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے، 37 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جاسیہ کا لفظ اس سورت کے اندر آیا جس کا معنی ہے کہ ایک فرقوں کو دیکھو گے جو گھٹنوں کے بل اللہ کے ہاں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو یعنی جب مجرم و نافرمان اللہ کے اس ٹائم قیامت کے دن جائیں گے تو وہ گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، تو جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے کو، اس لیے اس سورت کا نام سورت جاسیہ رکھا۔ ابتدائی سورت حروف مقطعات سے ہوئی اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے تکوینی دلائل دیے جو وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیچھے ذکر کر چکے ہیں، اور آگے مجرموں کا مکروہ چہرہ سامنے لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات الہیہ سننے کے باوجود ایسے ہو جاتے تھے جیسے سننا ہی نہیں ہے،
اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، پاکیزہ رزق عطا کیا، نعمتوں کا شکر کرنے کے باوجود وہ لوگ سرکشی میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حکموں کی عدولیاں کرتے رہے۔ کیا ہوا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اور آگے اس حکم نافرمانی کی وجہ بتا دی، کفر کی سب سے بڑی وجہ بتا دی کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ سب سے بڑی کفر کی وجہ تھی کہ دنیا میں جو کچھ مل گیا سمجھ لیا بس یہی کچھ ہے، آگے زندگی کے اندر ہے ہی نہیں۔ جیسے مشرکین بار بار اس چیز کے اوپر کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے، ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ وہ کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی کو سب سے بڑا سمجھ لینا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتے ہیں جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا انجام دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو وہ جیسے گزار رہے ہیں، جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، لیکن ایک دن وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور حاضر ہونے کا۔ کون سا دن؟ فرمایا کہ مالک یوم الدین، جس دن کا یوم جزا کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے۔ تو کفر کی سب سے بڑی وجہ کیا بتلاتی؟ کفران نعمت کی سب سے بڑی وجہ کہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا اس کی سب سے بڑی وجہ۔ اس کے بعد آخری صورت کے آخر کے اندر قیامت کی منظر کشی کی، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی کہ گویا قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان لگ چکا ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بعد اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزیاں کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد کرے گا، تم نے قیامت کو بلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بند کر رہے ہو۔ آج تو دنیا کے اندر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے 25ویں پارے کا آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کر دیا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی لائک کر دیں، دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔